وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدقت يا رب العالمين. دوستو بزرگوں، چند دن سے طلاق کے مسائل شروع تھے. بیچ میں بچوں کی دودھ کا مسئلہ آ گیا کہ میں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں 2 سال. پھر مدت رضاعت کے بارے میں کل آپ حضرات نے تفصیل کے ساتھ سن لیا. آج کی زیر درس آیات میں آیات نمبر 234 ہے. ایک عربوں کے اندر، جاہلوں کے اندر ایک رسم رواج تھا اسلام سے پہلے. اس رسم اور رواج کا اللہ رب العزت نے اس آیات مبارکہ میں رد فرمایا ہے. رواج یہ تھا کہ جو شخص مر جاتا، آدمی مرتا، تو اس کی بیوی کو ایک جھوپڑی کے اندر، کوٹری کے اندر بند کر دیتے تھے. 1 سال تک لوگوں سے الگ تلگ رہتے تھے. کہا کہ یہ منحوس ہے، اس کا شوہر مر گیا. تو وہ 1 سال میں استنجا نہ کرتی، غسل نہ کرتی، پاکی حاصل نہ کرتی، اور لوگ ان کے ساتھ مل جل کر کے کھانا نہیں کھاتے. تو 1 سال کے بعد اس عورت کو پھر باہر نکالتے، کسی گدھے کے ساتھ یا مرغ کے ساتھ ان کی بدن کو لگا لیتے. پھر اس کے بعد اونٹ کی مینگنیاں سمجھتے ہو؟ اونٹ کی گوبر مینگنیاں یا بکری کی مینگنیاں ان کے ہاتھ میں دیتے اور پھر وہ اس کو پھینکتی. اب یہ اس کی عدت ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ غسل کرتی، پھر صفائی حاصل کرتی 1 سال تک. تو یہ عربوں کے اندر یہ رواج تھا. اللہ رب العزت نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اور عورتوں کو اس ذلت سے بچانے کے لیے یہ آیات نازل کی کہ جن عورتوں کی شوہر مر جائے ان کی عدت 4 مہینے 10 دن. کتنا؟ 4 مہینے 10 دن ہے. جبکہ وہ عورت حمل والی نہ ہو، پیٹ میں بچہ نہ ہو. اگر پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی عدت سورہ طلاق کے حوالے سے میں نے دیا کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. پھر اس کی عدت جو ہے بچی کی پیدائش. اگر
خاون مر گیا تو بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش ہے. اور یہ عدت کے بارے میں ان کی قسمیں میں نے بیان کی ہے. عورتوں کی حالات کے اعتبار ہے. عورت کی جو حالت ہوگی اس کے مطابق فیصلہ فتویٰ دیا جاتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک صحابی اونٹ سے گر کر مر گئے. جب مر گیا تو چند دن کے تقریباً 22 دن کے بعد اس کی بیوی کا بچہ پیدا ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عدت ختم. کتنے دنوں میں؟ 22. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے بچے کی پیدائش اس کی عدت ہے. اب بچے کی پیدائش اگر خاون مر گیا 2 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, 1 دن کے بعد بچہ, یہاں تک کہ اگر وہ میت غسل دے رہے ہیں, اب وہ غسل کے تختے پہ پڑا ہے, بچہ پیدا ہو گیا, عدت ختم. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی بچے کے مرنے کے بعد بچے پیدا ہو جائے تو اس کی بچے کی پیدائش اس کی عدت ہے. اور اگر پیٹ میں بچہ نہیں ہے اور خاون مر جائے تو اس کی عدت کتنے؟ 4 مہینے 10 دن. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کے لیے حلال نہیں, جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. 3 دن سے زیادہ سوگ منائے یعنی غم کو تازہ کرے. کسی کا باپ مر جائے, بیٹا مر جائے, یعنی رشتہ داروں میں سے, اقربا میں سے جو بھی مر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. آگے سوگ منانا یہ حرام ہے. ہاں ایک ہے دل کے اوپر جو مفارقت کا وہ داغ ہے, وہ تو جب تک زندگی رہتی ہے, بیٹا مر گیا, باپ مر گیا, وہ تو بھولتا نہیں ہے, لیکن اس غم کو تازہ نہیں کرنا ہے 3 دن کے بعد, یہ حرام ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ساری امت کی جو مائیں ہیں, ایک کے بھائی مر گیا, دوسری بیوی کا باپ مر گیا, تو انہوں نے ایک بیوی صاحبہ نے خوشبو منگوائی 3 دن کے بعد, اور وہ خوشبو اپنے اوپر لگائی اور بچے کی سر پہ بھی لگائی. اور پھر اس کے بعد عورتوں کے سامنے ظاہر ہو گئی, کہا کہ مجھے خوشبو لگانے کی چاہت نہیں تھی, میں اس رسم کو توڑ رہا تھا. جبکہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو 3 دن کے بعد جس کے رشتہ دار مر جائے سوگ منانا حرام ہے. اس سوگ کو, اس رسم کو ختم کرنے کے لیے میں نے خوشبو لگائی اور صاف کپڑے پہن لیا. سمجھ گئے؟ تو 3 دن, اور یہاں تو ماشاءاللہ 3 دن ہے, پھر 10 دن, پھر 7ویں دن پہ بھی کرتے ہیں, پھر 11ویں شریف ہے, پھر 40واں ہے, پھر سال, اور کیا کہتے ہیں سالگرہ ہے. یہ چلتے رہتے ہیں, یہ چلتے رہتے ہیں. اور پھر اس میں ماشاءاللہ مولوی کے مزے ہیں, مولوی کی مزے ہیں, ان کے لیے بھی آتے ہیں, حلوہ آتے ہیں, بریانی آتے ہیں, قورمے آتے ہیں. تو 1 سال جب اس کی یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, محلے میں دوسرا مر جاتا ہے, اس کا شروع ہو جاتا ہے. مولوی پھر دعا کرتے ہیں اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے. سمجھ گیا؟ تو دوستو بزرگوں, شریعت اللہ رب العزت نے خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے. تو اللہ سب سے, اللہ ماں باپ سے بھی اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے. ماں باپ کی اتنی محبت اپنے اولاد کے ساتھ نہیں ہوتی, ماں باپ سے زیادہ محبت کسی کے ساتھ نہیں. صاحب اولاد بیٹھے ہو نا, سب سے زیادہ انسان کے ساتھ جو محبت کی انسان کی ہوتی ہے وہ ماں اور باپ کی ہے اپنے اولاد کے ساتھ. اولاد کی اتنی محبت والدین کے ساتھ نہیں ہے جتنی والدین کی اولاد کے ساتھ ہے. ایسے وزیر. تو دوستو بزرگوں, تو ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کے اللہ کو زیادہ اپنے بندوں سے محبت ہے. جیسے ہمارے کل ساتھی بتا رہے تھے
اس کے بہو کے جو اس کے اوپر آگ لگ گئی، آگ لگی ہوئی ہے لیکن بچے کو اپنے بچے کو دھکا دیتی ہے کہ میرے قریب نہ تجھے آگ لگ جاتی ہے. اتنی محبت، ماں کی اتنی محبت ہے اولاد سے، لیکن اس سے بڑھ کر کے اللہ کو اپنے بندے سے زیادہ محبت ہے. تو اس بندے کی خیر خواہی کس میں ہے، فائدہ کس میں ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے لیے قانون، یہ پورا قرآن، یہ قرآن قانون ہے اللہ نے بھیجا ہے کہ میرے بندے اپنے یہ زندگی کس طرح بسر کرے اور اس کی زندگی کس طرح اچھی بنے اور وہ قرآن اور حدیث رسول اللہ کے مطابق بنائے. لیکن آج کل ہم قرآن کے اور حدیث رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے، اس لیے پریشانیاں ہیں، پریشانیوں کے دلدل میں پھنس رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں مولوی سے پریشان ہے، چین سکون نہیں آتا ہے. بھائی قرآن اور حدیث پہ عمل کرو، قرآن اور حدیث کو سیکھو، اس پر عمل کرو، انشاءاللہ اپنے زندگی میں لاؤ، انشاءاللہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون، چھوڑتے ہیں، ازواجن بیویاں، یتربصن، یہ انتظار کریں، رو کے رکھیں یہ عورتیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن. باقی مطلقہ جو طلاق شدہ ہے اس کی عدت میں نے بتا دی ہے، تقریباً یہ عدت کی 6 قسمیں میں نے بتا دیے تھے، جو ساتھی ریگولر آتے ہیں، روز آتے ہیں، اس کو پتہ ہے. تو ان میں سے 6 قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے، اور یہ اس عورت کی عدت ہے جب خاوند فوت ہو جائے اور پیٹ میں بچہ نہ ہو، اور اگر پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی عدت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10. یہ 4 مہینے 10 دن کیوں رکھے ہیں؟ یہ اس لیے رکھے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس عورت کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر بچہ ہے یا نہیں. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ماں کے رحم کے اندر جو نطفہ چلا جاتا ہے، عورت کے رحم کے اندر جو نطفہ چلا جاتا ہے، وہ 40 دن تک وہ نطفہ پڑا رہتا ہے. پھر 40 دن کے بعد وہ خون بستہ ہو جاتا ہے. پھر تیسرے چلے کے اندر اس کا پورا گوشت کا لوتڑا بن جاتا ہے. پھر تو 3 چلے کتنا ہو گئے؟ 3 چلے 4 مہینے ہو گئے نا یار، کتنا ہو گئے؟ 4 مہینے. تو 4 مہینے میں کبھی مہینہ 29 کا بھی آتا ہے. اب 4 مہینے کے بعد یہ 10 دن کے اندر اندر بچے کے اندر روح آ جاتی ہے، زندگی آ جاتی ہے. تو جب زندگی آ جاتی ہے، عورت جتنا بھی چھپائے تو وہ بچہ اندر سے بڑا زندہ ہو جاتا ہے، پھر وہ حرکت کرتا ہے. اس لیے تاکہ یہ نسل خراب نہ ہو جائے، تاکہ نسل خراب نہ ہو جائے، اس لیے نسب بدلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ نسب مت بدلو. کوئی ہے کسی نسب سے ہے پھر وہ اپنے نسب کو چھپاتے ہیں، یہ گناہ ہے. جو نسب ہے بس اسی کو ظاہر کر کے میں فلاں نسل سے ہوں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نسبوں کی تعریف یاد کرو، اس سے صلہ رحمی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو عورتیں ان کے خاوند مر جائے تو وہ اپنے آپ کے اوپر انتظار کرے 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب بھی پہنچ جائے اپنے عدت کو، یہ عورتیں اپنے عدت کے انتہا تک پہنچ جائے. اور عدت کتنا ہے؟ 4 مہینے جب کہ حمل نہ ہو، اور جب حمل ہو یہ سبق کیسے یاد ہو، ماشاءاللہ مزہ آتا ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا جب وہ عدت پورے ہو جائے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَا، اس میں جو وہ عورتیں کرے، فی انفسہن، اپنے بارے میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق. اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی. وہ عورتیں 4 مہینے 10 دن کے بعد نکاح کرنا چاہے، یہ نہیں کہے کہ یہ میرے بابی ہے. آج کل تو کہتے ہیں یہ میری بابی ہے. نہیں، ہمارے مرضی کے مطابق ہے، ہم جو چاہے جدھر چاہے یہ ادھر نکاح کر سکتی ہے. نہیں، یہ اپنے اختیار اس کے پاس نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. عورت خود مختار ہے، جہاں اس کے لیے، کیوں زندگی وہ بسر کرتی ہے نا، جہاں ان کے لیے جو جگہ پسند ہو بس وہی، اور وہ بھی شریعت کے مطابق.
اور یہ 4 مہینے 10 دن جو عدت میں بیٹھتی ہے یہ عورت سرما نہیں لگا سکتی. 4 مہینے 10 دن میں سرما نہیں لگا سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، اور رنگین کپڑے نہیں پہن سکتی، زیب و زینت نہیں کر سکتی. یہ 4 مہینے 10 دن یہ سوگ منائے گی. 4 مہینے 10 دن تک یہ سوگ منانا کس کے لیے ہے؟ عورت کے لیے ہے، بیوہ کے لیے ہے جس کا شوہر مر جائے. اور آج کل تو جو مرد بھی اس میں بیوہ میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی سوگ میں پڑ جاتے ہیں. اور یہ 4 مہینے 10 دن کے لیے اس کے لیے زیب و زینت کرنا اور بناؤ سنگار کرنا، خوشبو لگانا اور آنکھوں میں سرما لگانا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. حرام ہے عورت کے لیے، بیوہ کے لیے. ہاں جب یہ ختم ہو جائے، عدت ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد کر سکتے، پھر جائز ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ. پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، یعنی ان کے وارثین جو ہے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. وہ عورت جو اپنی مرضی سے جو کر لے، دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق جو کام کر لے، یعنی اپنے لیے جس بندے کو پسند کر لے، اس نکاح کے لیے نکاح کرنا چاہتی ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن ان ورثاء کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو روک لیں کہ نہیں آپ کو شادی نہیں کرنی ہے، ہم آپ کو شادی کرنے نہیں دے دیں گے، یا اگر شادی کرو گے تو ہماری مرضی سے. یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ اور آج کل ہے یا نہیں ہے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے، اللہ نے خود فرمایا. اس لیے پھر وہ بیچارے اور وہ اگر اپنے ورثاء کے مرضی کے مطابق پہ چلے گئے تو وہ شوہر اس کے لیے پسند نہ ہو تو زندگی تو ورثاء ان کے ساتھ گزرتے ہیں یا وہ عورت گزرتی ہے. اللہ اکبر. واللہ بما تعملون خبیر. اللہ رب العزت فرماتا ہے جو تم عمل کرتے ہو اللہ خبردار ہے، اللہ خبر رکھنے والا ہے. جو کچھ تم کرو گے اللہ کو خبر ہے. آگے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ وَأَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. ایک عورت عدت میں ہے، ایک عورت عدت میں ہے تو ان کے ساتھ 2 کام جائز ہے، 2 کام ناجائز ہے. اس عورت کے ساتھ 2 کام ناجائز ہے. یعنی عورت نکاح عدت میں ہے، عدت کے دوران اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا یہ حرام ہے، جائز نہیں. یہ جائز نہیں ہے کہ میرے ساتھ نکاح کرو. سمجھ گئے؟ نمبر 2 کہ ان سے وعدہ کرو. عورت کو کہو کہ عدت ختم ہونے کے بعد دوسرے سے نکاح مت کرو، میرے سے کرو، میرا اور آپ کے ساتھ میرے ساتھ وعدہ کرو. یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے عدت کے دوران. ہاں اشارات کر سکتے ہیں، اشارات کر سکتے ہیں. اور وہ کس طرح کہ کوئی بندہ اس عورت اس کو بھی پسند ہے، عورت کو پسند ہے، نیک ہے، صالح ہے، اچھی عورت ہے، دیندار عورت ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اگر یہ میرے نکاح میں آ جائے تو میرے گھر صحیح بنے گا، میرے گھر کے اندر دینداری آئے گی. تو اس کے سامنے اس طرح پیش کرتا ہے کہ میں ایک دیندار عورت کی تلاش میں ہوں تاکہ میری زندگی بھی صحیح ہو جائے اور ان کی زندگی بھی صحیح ہو جائے. مجھے دیندار عورت پسند ہے. یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ نکاح کرو، اس طرح جائز نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، وہ جو تم اشارہ کرتے ہو اس کے ساتھ، من خطبۃ النساء، نکاح پیغام کے عورتوں کے بارے، عورتوں کے ساتھ خطبہ. خطبہ کہتے ہیں یہ کنائے الفاظ نکاح کے بارے میں، نکاح کے پیغام کو بھیجنا یہ خطبہ ہے. یہ ایک لفظ ہے خطبہ، ایک ہے خطبہ. محمد عاشق، ایک لفظ ہے خطبہ اور ایک ہے خطبہ. خطبہ کہتے ہیں وعظ و نصیحت کو، جو مولوی وعظ و نصیحت کرتا ہے وہ خطبہ ہے. تقریر کو خطبہ کہتے ہیں، وعظ و نصیحت اور تقریر کو خطبہ کہتے ہیں. اور خطبہ لفظ وہی ہے،
اب کیا زے لگاؤ، خطبہ سے خا کے پیش کو زے لگاؤ تو یہ پیغام نکاح ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر فِيمَا عَرَّضْتُمْ، وہ جو تم اشارہ کر بھی اس کے ساتھ، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، عورتوں سے نکاح پیغام میں، او اَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، یا تم چھپاؤ اپنے دلوں میں. کیا چھپاؤ؟ کہ اس کی عدت ختم ہو جائے، دل میں رکھو کہ میں ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجوں گا، ان کے ساتھ نکاح کروں گا. ظاہر نہ کرو، دل میں چھپاؤ، یہ ٹھیک ہے. یا اشارات کرو، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ دونوں کام جائز ہے، یہ دونوں کام جائز ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ذکر کرو گے ان عورتوں کا. ولیکن لا تواعدوہن سرا، اللہ فرماتے ہیں عدت کے دوران ان عورتوں سے چھپ کے وعدے مت کرو. چھپ کے وعدے کہ تمہاری عدت ختم ہو جائے میرے ساتھ نکاح کرو، ٹھیک ہے نا، اس طرح کہو. یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، اور وہ دو جائز. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم کہو اچھی بات، اچھی بات جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اور وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اشارات سے کر سکتے ہو. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، دوسرا کام جو ناجائز ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان سے وعدہ، عدت کے دوران وعدہ کرنا حرام ہے کہ تمہاری عدت ختم ہو جائے میرے ساتھ نکاح کرنا. یہ کیا ہے؟ اس طرح وعدہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے. نمبر 2، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور پختہ ارادہ مت کرو عقدۃ النکاح. عقدہ کہتے ہیں گرہ لگانا نکاح کا، یعنی اس کے ساتھ پکا وعدہ کر کے کہ میرے ساتھ نکاح کرو، یہ بھی نہ کرو. سمجھ گیا؟ بات کو پکا کرنے کے لیے بس میں تم سے نکاح کروں گا، تم میرے سے نکاح کرو. حتی یبلغ الکتاب اجل، یہاں تک کہ وہ عدت اپنے نیٹے تک پہنچ جائے، وہ عدت اپنے نیٹے تک پہنچ جائے جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ٹائم مقرر کیا ہے. اور وہ ٹائم کیا ہے؟ اگر وہ پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو کتنا عدت ہے، اور اگر پیٹ میں بچہ ہے، بس یہ پیٹ میں بچہ ہے تو بچے کی پیدائش اس کی عدت ہے، اور اگر پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے. وَعْلَمُوا، جان لو، وَعْلَمُوا، جان لو اے لوگو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو کچھ تمہارے جو تمہارے، یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، اللہ رب العزت تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے. جس طرح جو ظاہری طور پر جو کام تم کرتے ہو یا جو کچھ بولتے ہو، اس طرح جیسے عام لوگ مخلوق میں سے تم کو جانتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے اللہ جانتا ہے. اور تمہارے باطنی حالات کو تم ساری دنیا سے چھپا کر کے اللہ سے چھپا نہیں سکتے. یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. جو کچھ رات کی تاریکی میں تمام مخلوق سے چھپ کر کے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں، جو کسب تم کرو گے میں جانتا ہوں. کیونکہ اللہ سے وما یعزب عن ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب سے نہیں چھپ سکتی کوئی چیز، من مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر چیز، ما فی السماوات ولا فی الارض، آسمان کی بلندیوں میں زمین کی پستیوں میں، آسمان کی بلندیوں میں زمین کی پستیوں میں ایک ذرہ برابر چیز بھی اللہ سے آگے. اللہ فرماتا یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. سمجھ گئے؟ ابھی ہم جتنے بیٹے ہیں، ہم کیا آج کیا ہم ساتھیوں میں سے کس کس نے کیا کام کیا ہے، یہاں تک کہ ابھی ہم ایک دوسرے کے حالات کا معلوم نہیں ہے کہ آج کس کس ساتھی نے کیا کیا کام کیا ہے، کیا کچھ کہا ہے، کیا کچھ بولا ہے، کتنے جگہوں پر بیٹھا ہے، کتنے قدم اٹھائے ہیں. لیکن خود اس بندے کو بھی پتہ نہیں ہے. میں ابھی ایک سے سوال کرتا ہوں، اس کو جواب نہیں آئے گا،
سمجھیے. اور وہ بھی ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے اور وہ خود اپنے بارے میں بھی اس کو جواب دینا درست نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور وہ ہے غلام دستگیر بھائی, ماسٹر بھی ہے ماشاءاللہ. ابھی عصر کے بعد آپ نے کتنے قدم اٹھائے؟ صرف قدم, پورے دن کی چھوڑو, صرف قدم. آپ جب یہ سر نکلے پھر آئے کتنا قدم ہو گئے. لیکن اللہ کو ہر ایک ذرے ذرے کا علم ہے, اور ہر بندے کا, تمام مخلوق میں سے ہر بندے کا ہر حالت, ہر چیز کو اللہ کے علم ہے. اللہ کے علم سے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, تمام ہر چیز کا احاطہ کیا ہے, گھیر لیا ہے اللہ اپنے علم کے, اپنے علم کے ذریعے. سمجھئے کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَعْلَمُوا, جان لو, أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ, اللہ جانتا ہے مَا فِي أَنفُسِكُمْ, وہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے, تمہارے جی کے اندر جو کچھ ہے. فَاحْذَرُوهُ, ڈرو اسے اللہ سے. یہ جو غلط کام جو کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, اللہ نے منع کیا ہے, لیکن یہ بھی رکھو کہ میں تو یہ غلط کام کر رہا ہوں, آگے اللہ کے پاس جانا بھی ہے, کل اللہ کے پاس جانا بھی ہے. اللہ میرے کو اگر اس کا سزا دینا چاہے مجھے کون چھڑائے گا. یہ بھی آج کل لوگ, بعض لوگ جانتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے, پھر بھی جان بوجھ کر کے کرتے ہیں. لیکن جب جان بوجھ کر کے یہ کر رہے ہو, اللہ احکم الحاکمین کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو, پھر یہ بھی تصور میں رکھو کہ کل مجھے اللہ کے دربار میں پیش بھی ہونا ہے, اور اللہ نے اگر پکڑ لیا تو مجھے چھڑائے گا کون. سمجھ گئے؟ تو فاحذروه, ڈرو سے, بچو سے. آپ وَعْلَمُوا, جانو ان اللہ غفور حلیم, بے شک اللہ بخشش کرنے والا ہے. اگر غفور, بخشش کرنے والا ہے, غلطیاں ہو چکی ہے, اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے معافی مانگو. پہلے علم نہیں تھا, علم آ گیا تو معافی مانگو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, توبہ, گناہ ہو گیا, گناہ کے بعد فوراً توبہ, اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ, میرے سے غلطی ہو گیا, اللہ تو معاف کرنا. جب اس طرح کوئی بندہ معافی مانگتا ہے اللہ سے, رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسے معاف کر دیتا ہے, ایسے معاف کر دیتا ہے, ایسے مٹا دیتا ہے جیسے اس بندے نے گناہ کیا نہیں. جیسے کوئی بندہ کسی بندے سے ناجائز کام کرے نا, پھر وہ بندہ اسے معافی مانگتا ہے, یار معاف کرو, پھر بھی وہ معاف تو کرتا ہے, پھر بھی دل میں پھر کچھ نہ کچھ رکھتا ہے. اللہ رب العزت اس سے بھی, اللہ رب العزت ایسے معاف کر دیتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے. صرف معاف نہیں, پھر اسے محبت بھی کرتا ہے. تو وَعْلَمُوا, جانو کہ بے شک اللہ, اللہ بے شک اللہ غفور, بخشش کرنے والا ہے, حلیم, بردبار ہے. تو دوستو بزرگو, یہ اللہ رب العزت نے کیسے اصول بتائے ہیں, کیسے قوانین نافذ کیا ہے. تو ان قوانین کے اوپر اگر ہماری زندگی میں آ جائے, معاشرے کے زندگی میں آ جائے, پورے معاشرے میں آ جائے, انشاءاللہ چین اور سکون ہے. کیونکہ ہر گھر کے اندر ہر بندہ مرتا ہے تو وہ کسی بچے کا باپ بھی ہوگا, تو کہ عورت کے شوہر ہوگا. تو اس طرح خدا نخواستہ طلاق کے مسائل ہو اور مرنے کے مسائل ہو, زندگی بسر کرنے کو, خاوند مر گیا تو عورت زندگی کیسے بسر کرے, کس طرح سے زندگی بسر کرے گا. اگر طلاق آ گیا, میاں بیوی کا طلاق آ گیا, تو بچہ ہے تو اس بچے کی پرورش کا کیا طریقہ کیا ہوگا, اور بچے کی دودھ پلانے کی ذمہ داری کس طرح, وہ کل کی بہن. اور اگر طلاق ہے تو اس کی عدت کس طرح ہے, کس طرح عدت گزارے گی, اور کیا کیا طریقے کار ہے, وہ آپ حضرت ماشاءاللہ مکمل سن لیا. اللہ رب العزت ہمارا سننا اور بولنا اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے, یہی ہمارے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.